نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کاج کر سکو، اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، ان کے لیے جو فائدے ہیں وہ دنیا میں ہی ہیں، پھر انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ انہیں نوح کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلے پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے، پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا چاہو کر گزرو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ اب مشرکینوں کے پاس کیا ہوتا تھا کہ اپنے مذہب کی سچائی میں وہ سب سے مؤثر جواب ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ان کے معبود یا اولیاء اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کی، توہین کی، تو تم پر فلاں فلاں مصیبت آ جائے گی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے تمہیں۔ یہ دوسروں کو بھی ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک بدستور چلتا آ رہا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اولیاء کرام یا کچھ اس طرح کی باتوں کا تذکرہ اٹھا لے اور اسے دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی تم نے توہین کیا، اب تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور من گھڑت جو ہیں وہ واقعات بتا کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام بھی اسی طرح سے اپنی قوم سے مخاطب ہوئے تھے، کہا تھا کہ مجھے مہلت بھی نہ دو کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم لوگ اپنے معبود کے ساتھ مل جاؤ اور ایک بات پر متفق ہو جاؤ اور جو فیصلہ میرے ساتھ کرنا چاہو کر گزرو۔ آیت نمبر 72۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو تو میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا جو بند ہو جائے گی، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار بن کے رہوں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو میری یہ نصیحت کی باتیں اچھی لگیں یا نہ لگیں، میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ میں کون سا تم لوگوں سے اجرت لیتا ہوں جو میرے تنخواہ کم ہو جائے گی، یا مجھے اس بات کا لالچ ہے کہ میرا وہ سرکل رک جائے گا۔ اگر تمہیں یہ باتیں نہیں پسند آئی ہیں تو جو کرنا ہے کر گزرو، میں تو صرف اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور میں اسی کا فرمانبردار ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ باقی پیغمبروں کا بھی یہی شیوا تھا کہ وہ اسی وقت مبعوث ہوتے تھے کسی قوم پر جب اس کے حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے تھے، کفر و شرک، ظلم، یہ ان کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ مخالفین اگر انبیاء کی بات سن ہی لیں تو بڑی عجیب کی بات ہے، اور اجر تو اس کے ذمہ ہوتا ہے جس نے انہیں کام پر لگایا ہو۔ آیت نمبر 73۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے بچا لیا اور انہیں اس کا جانشین بنا دیا اور لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔
تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی طویل تبلیغ کے بعد بھی ان کی قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے غرق کر دیا ان سب لوگوں کو جو ڈرائے گئے تھے، اور انہیں بچا لیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور جو ایمان لے آئے تھے۔ آیت نمبر 74۔ ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم، لوط اور شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا واضح نشانیاں دے کر۔ اب ان سب رسولوں سے وہی معاملہ پیش آیا جو سیدنا نوح علیہ السلام کو پیش آیا، یعنی سب لوگوں نے انکار کر دیا، پھر ڈٹ گئے، پھر 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے وہ انہوں نے بدعہدیاں بدشکنیاں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ دلوں پہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے دل اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ آئندہ ہدایت کو قبول کر سکیں۔ مہر لگانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے جو انہیں انکار اور مخالفت اور ضد اور ہر درمی کی پاداش میں ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 75۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے معجزے دے کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اب یہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا سا واقعہ ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد باری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں بھیجا اور وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔